بلیٹن میں سب سے پہلے بات وزیر دفاع خواجہ آصف کی، جو کہتے ہیں افغان طالبان رجیم نے کالعدم TTP کی سرپرستی ختم کرنے پر اتفاق کیا۔ پاک افغان معاہدہ خفیہ رہے گا۔ غیر قانونی افغان باشندوں کی واپسی تجارت بھی معاہدے کا حصہ ہے۔ 25 اکتوبر کو استنبول میں مزید بات ہوگی۔ قطر اور ترکی پاکستان میں امن چاہتے ہیں۔ پاکستان کو قطر ترکی کی نیک نیتی پر بھروسہ ہے۔ بارڈر کا معاملہ ایجنڈے پر ہے، نہ اس پر بات ہوگی۔ افغان رہنما کیا بھڑکے مارتے ہیں، اس کی حیثیت نہیں۔ دونوں ملکوں کے درمیان انٹرنیشنل بارڈر ہے۔ اٹک تک کی بات کرنے والے بھی جانتے ہیں کہ تورخم بارڈر کتنی بڑی حقیقت ہے۔ اپنی سٹیٹمنٹ کے اندر بارڈرز کی بات کیوں نکالی؟ ثالثوں کو بعض اوقات جو ہے پارٹیز کو اپیز کرنے کے لیے ایک انڈیویجول CS میں ان کو کرنا پڑتا ہے۔ 25 کو جو آپ کی سیکنڈ راؤنڈ ہے، یہ کیا صرف ڈپلومیٹک ٹائپ ہوگا کہ لائک فارن آفس کے لوگ بیٹھے ہوں گے، کہ اس میں سیکیورٹی پرسنل بھی ہوں گے؟ معاملہ سیکیورٹی کا ہے، اس میں ڈیفینیٹلی ہمارا جو سیکیورٹی ایپریٹس ہے وہ بہت میٹر کرتا ہے۔ یہ بڑی نیسنٹ سٹیج پہ ابھی سارا کچھ جو ہے نومولود ہے یہ ایگریمنٹ۔ تھوڑا سا خد و خال جو ہیں سامنے آئیں گے 25 اکتوبر۔ کیونکہ یہ ایگریمنٹ کس طرح مختلف ہے، پہلے بھی کلیپس کر گئے۔ اپرچونٹی تو اویل کرنی چاہیے۔ آپ آپٹیمسٹک کیوں ہے کہ یہ اس بار ہی چلے گا؟ میرے جو آپٹیمزم ہے گارڈڈ آپٹیمزم ہے، اور ساتھ یہ ہے کہ ایک گارڈڈ قسم کا آپٹیمزم۔ اگر میں نے کل سائن کیا ہے تو میں انہیں سرے نہیں چڑھنا ہے گا۔ ایگریمنٹ کا آپ ہمیں براڈ سٹروکس میں کیا بتا سکتے ہیں؟ نہیں بتا سکتے۔ 3 مین ہیں، ایک تو ریفیوجی جس کی واپسی ہے، دوسرا یہ TTP کی سرپرستی، obviously سیز فائر اگر کوئی گریوس قسم کی وائلیشن اس کی ہوتی ہے تو سیز فائر ڈیمیج ہوگی، اور اس سے یہ نہیں ہوگا کہ انسٹنٹلی جو ہے نا وہ کولیپس کر جائے۔ یہ ہمارا جو بھی کل طے پایا ہے آپ نے ایگریمنٹ میں جو 3 چیزیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں کہ اس کے نیچے جو ہے اس کے اپینڈکس کہتے ہیں، ہاں انیکسز اپینڈکسز ایوریتھنگ وہ طے ہوں گے۔ ادھر خیبر پختونخوا میں نئی کابینہ کی تشکیل ٹیڑھی کھیر بن گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کی زیر صدارت پہلے پارلیمانی پارٹی اجلاس کا احوال سامنے آ گیا ہے۔ ذرائع نے بتایا ارکان نے وزیر اعلیٰ کو کابینہ میں غیر منتخب ارکان کی شمولیت پر مزاحمت کی دھمکی دی ہے۔ کہا ہے مزمل اسلم کے علاوہ کسی غیر منتخب شخص کو کابینہ میں شامل کرنے پر مزاحمت کریں گے۔ مصدق عباسی، تیمور جھگڑا اور کامران مگش کو کسی صورت کابینہ کا حصہ تسلیم نہیں کریں گے۔ 89 منتخب نمائندوں میں سے جسے چاہیں کابینہ میں شامل کریں، اعتراض نہیں ہوگا۔ غیر منتخب شخص کو کابینہ میں شامل کیا تو اسمبلی کارروائی کا حصہ نہیں بنیں گے۔ وزیر اعلیٰ نے ساتھی ارکان کو تحفظات دور کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا وفاقی حکومت سے پہلا تنازع۔ سہیل آفریدی نے وفاقی حکومت سے ملی گاڑیاں ٹھکرا دیں۔ گاڑیاں ناقارہ قرار دے کر وفاق کو واپس کرنے کا فیصلہ۔ سہیل آفریدی کہتے ہیں وفاقی وزیر داخلہ نے KP پولیس کو ایکسپائرڈ بلٹ پروف گاڑیاں دی ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشن کی طرف سے یا کسی ادارے کی طرف سے بلٹ پروف گاڑیاں جو آؤٹ ڈیٹڈ تھی اور ایکسپائر ہو چکی تھی، پرسوں انٹیریئر منسٹر صاحب نے جو ہیں وہ ہماری پولیس کے لیے تحفے میں دی ہیں۔ میری پولیس کے ساتھ، میرے پولیس کے شہداؤں کے ساتھ اور 80,000 سے زیادہ شہداء جو اس صوبے نے پیش کیے، ان کی تصدیق میں سمجھتا ہوں کہ ہے، اور آج میں نے باقاعدہ فیصلہ کر دیا ہے کہ ان کو یہ ہم واپس کریں گے۔ داخلہ کے لیے وزیر مملکت طلال چودھری کہتے ہیں لگتا ہے خیبر پختونخوا حکومت دہشت گردوں سے لڑنا ہی نہیں چاہتی ہے۔ دہشت گردی کے خلاف عالمی معیار کی بلٹ پروف گاڑیاں دی گئیں، لیکن صوبائی حکومت نے پولیس جوانوں کو دہشت گردوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ لوگ کہتے تھے خیبر پختونخوا میں نابالغ وزیر اعلیٰ لگا دیا گیا۔ وفاقی حکومت اور وزیر داخلہ نے جو گاڑیاں دیں انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کی بلٹ پروف گاڑیاں ہیں۔ دہشت گردی کی جنگ ہو یا خطرناک جگہیں، ان میں استعمال کرنے کے لیے ریکمینڈڈ ہیں۔ لوگ کہتے تھے کہ ایک نابالغ وزیر اعلیٰ لگا دیا گیا ہے جو ابھی اتنا پختہ ہی نہیں ہے کہ اس کو کسی وزارت پہ بٹھایا جائے۔ وزارت اعلیٰ تو دور کی بات، ان تمام چیزوں سے لینے سے ان کا یہ ارادہ بھی پیچھے لگتا ہے کہ دہشت گردوں کے خلاف لڑنا ہی نہیں چاہتے۔ سعودی عرب کا پاکستان اور افغانستان کے درمیان جنگ بندی معاہدے کا خیر مقدم۔ سعودی وزارت خارجہ نے دونوں ملکوں کے درمیان امن اور استحکام کی ہر کوشش کی معاونت کی یقین دہانی کرائی۔ کہا پاکستان اور افغانستان کے درمیان دیر پا قیام امن کے لیے ہر قسم کی علاقائی اور بین الاقوامی کوششوں کا سعودی عرب خیر مقدم کرتا ہے۔ امید ہے فائر بندی سے دونوں ملکوں کے درمیان سرحدی تناؤ میں کمی آئے گی۔ سعودی وزارت خارجہ نے ثالثی کے لیے قطر اور ترکی کے کردار کی بھی تعریف کی۔
پاک افغان طورخم سرحد 24 سے 48 گھنٹے میں کھولے جانے کا امکان ہے۔ پاکستانی سفارتی حکام نے ARY نیوز سے خصوصی گفتگو میں بتایا کہ دونوں ملکوں کے حکام نے سرحد کھولنے پر اتفاق کر لیا، کوئی اور تنازع نہ ہوا تو طورخم سرحد کھول دی جائے گی۔ ذرائع نے بتایا کہ پاک افغان طورخم سرحد آمد و رفت کے لیے جلد کھولنے کی تیاریاں جاری ہیں۔ امپورٹ ایکسپورٹ سکینر دوبارہ نصب کر دیے گئے۔ پاک افغان سرحد افغانستان کی جانب سے دراندازی کے باعث بند کر دی گئی تھی۔ شہداد کوٹ سے خبر ہے جس کے گاؤں جتوئی میں 2 گروہوں کے درمیان وقفے سے فائرنگ ہوئی جس سے 7 افراد کی جان چلی گئی ہے۔ اور آپ کو بتائیں کہ علاقے میں شدید کشیدگی بھی پھیل گئی ہے۔ پولیس کے مطابق شام کو برقع پوش ملزم گھر پر فائرنگ کر کے فرار ہوئے تھے، جس کا بدلہ لینے کے لیے حملے کا نشانہ بننے والے گروپ نے جوابی فائرنگ کی۔ علاقے میں بدامنی پر قابو نہ پانے پر تھانہ سجاول جنیجو کے SHO کو معطل کر کے نیا SHO تعینات کر دیا گیا ہے۔ گھوٹکی کی تحصیل اباڑوں کے قریب ڈاکوؤں نے فائرنگ کر کے 3 افراد کو قتل کر دیا ہے اور فرار ہو گئے ہیں۔ فائرنگ سے 2 افراد زخمی بھی ہوئے، زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پولیس کے مطابق مقتولین دودھ فروخت کر کے واپس گھر جا رہے تھے۔ کراچی سے خبر ہے جس کے علاقے ناگن چورنگی میں دکان پر فائرنگ سے 2 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ واقعے کا مقدمہ نیو کراچی تھانے میں شمس الدین ایڈوکیٹ کی مدعیت میں درج کر لیا گیا۔ مقدمے میں دہشت گردی اور قتل سمیت دیگر سنگین نوعیت کی 2 دفعات شامل ہیں۔ مقدمے کے متن کے مطابق موٹر سائیکل سوار 2 نامعلوم ملزمان دکان پر پہنچے، موٹر سائیکل پر پیچھے بیٹھے ملزم نے دکان پر جا کر فائرنگ کی۔ ملزمان کی فائرنگ سے عالم دین شاہ احمد اور دکان کا ملازم جاں بحق ہو گئے۔ مسلح ملزمان فائرنگ کرنے کے بعد فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ کراچی سے ہی خبر ہے جہاں پر اجمیر نگری پولیس کی کارروائی، شہری سے گھر کی دہلیز پر قیمتی کیمرہ چھیننے والے انتہائی مطلوب اسٹریٹ کرمنل گرفتار، اسلحہ اور چھینا گیا کیمرہ برآمد کر لیا۔ مزید جان لیتے ہیں نمائندہ ARY نیوز عدنان راجپوت سے۔ جی عدنان۔ جی بالکل، اجمیر نگری پولیس نے خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر کارروائی کرتے ہوئے اسٹریٹ کرائم کی وارداتوں میں ملوث 2 ملزمان کو گرفتار کیا ہے۔ گرفتار ملزمان کی شناخت بلال اور معراج کے ناموں سے کی گئی ہے۔ ملزمان کن وارداتوں میں ملوث تھے، SHO اجمیر نگری سرفراز ہمارے ساتھ موجود ہیں، مزید ان سے جانتے بتائیے گا سر یہ کن وارداتوں میں ملوث تھے۔ 4 اکتوبر کو ان لوگوں نے جو ہے سید محسن نامی شخص سے جو ہے اس کا DSLR کیمرہ اور مہنگے ترین لینسز جو ہیں وہ اسنیچ کیے تھے، اور دوران ڈکیتی جو ہے معراج نامی اس ملزم نے جو ہے نا ایک فائر بھی کیا تھا۔ تو الحمدللہ اس کے بعد DIG ویسٹ زون سر عرفان علی بلوچ صاحب اور SSP سینٹرل ذیشان صاحب نے مجھے اسائنمنٹ دیا، تو اس پر ہم نے دن رات محنت کی، اور ایز اے بینگ اے ریسپانسبل پولیس آفیسر ہم نے الحمدللہ آج انہیں جو ہے وہ چھینے ہوئے تمام سامان کے ساتھ، جس میں وہ DSLR کیمرہ اور مہنگے لینسز ہیں، اور شہریوں سے جو چھینے ہوئے تقریباً 7 موبائل فونز ہیں الحمدللہ وہ بھی ہم نے آج ریکور کیے۔ جبکہ گرفتار ملزمان کی واردات کی CCTV فوٹیج بھی منظر عام پر آئی تھی، جس میں ملزمان کو واضح طور پر شہری کو گھر کی دہلیز پر واردات کرتے ہوئے بھی دیکھا گیا، اور ملزمان نے واردات کے دوران فائر بھی کیا تھا۔ گرفتار ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا اور مزید تحقیقات شروع کر دی گئی ہے۔ عدنان آپ کا شکریہ۔ ویلکم بیک۔ بلیٹن میں بات وزیر اعظم شہباز شریف کی جو آئندہ ہفتے سعودی عرب کا 3 روزہ دورہ کریں گے۔ سفارتی ذرائع کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم 26 سے 28 اکتوبر تک سعودی عرب کا دورہ کریں گے۔ وزیر اعظم کے ساتھ اعلیٰ سیاسی اور عسکری قیادت بھی ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اپنے دورے میں سعودی عرب کی اعلیٰ قیادت سے ملاقات کریں گے۔ فیوچر انویسٹمنٹ انیشیٹو اجلاس سے خطاب بھی کریں گے۔ شرجیل میمن نے کراچی کے مسائل جلد حل ہونے کی امید دلا دی ہے۔ سینئر صوبائی وزیر نے کہا ہے کہ تاخیر ہو رہی ہے تو اس کی کچھ وجوہات بھی ہیں، مسائل مستقل بنیاد پر حل کر لیں گے۔ شرجیل میمن کا کہنا تھا کہ ٹرانسپورٹ کے معاملے میں بلاول بھٹو کی سخت ہدایت ہیں، اب ہر جگہ بسیں ہی بسیں نظر آئیں گی۔ جو کو مسئلے ہیں یہ مسئلے بہت جلد پرماننٹ بنیادوں پہ حل ہو جائیں گے۔ یلو لائن BRT فل اس وقت ٹائم پر ہے، اپنے ریڈ لائن BRT اس میں جو ایشوز ہیں اس کو ہم ریزالو کر رہے ہیں۔ ہمارے پورے صوبے کو بس سروس کی بہت ضرورت ہے۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی بہت سخت ہدایتیں ہیں، آپ کو اب ہر جگہ بسیں نظر آئیں گی۔ جتنے بھی افغان مہاجرین ہیں یا کوئی بھی انلیگل امیگرینٹ ہے کسی صورت میں رہنا ہی نہیں چاہیے۔
جہاں جہاں پہ بستیاں خالی ہوں گی بلڈوز کر کے سرکار خود اس کو پوزیشن کرے گی، یہ نہیں کہ جی ایک قبضہ دور سے جان چھڑا تو دوسرا گلے میں پڑ جائے۔ اب بات وزیر اعلیٰ پنجاب کی۔ مریم نواز کا سیلاب کی آڑ میں پھر مخالفین پر طنز۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ پنجاب میں سیلاب آیا تو رونا دھونا نہیں مچایا، دنیا کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا کہ امداد دو امداد دو۔ کسی اور جگہ سیلاب آتا ہے تو لوگ پورا سال روتے ہیں، میں نے اپنے لوگوں کی عزت نفس کا خیال رکھا، ہاتھ نہیں پھیلایا، جب تک میں ہوں آپ کی جانب کوئی میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔ ایک بار پھر رخ کریں گے کراچی کا، جس کے علاقے کورنگی میں افسوسناک واقعہ۔ کرسچن پاڑا کے مکان میں نامعلوم افراد نومولود بچی کی لاش پھینک کر فرار ہو گئے۔ پولیس کا کہنا ہے واقعے کا مقدمہ درج کر کے ملزمان کی تلاش شروع کر دی ہے۔ محمد آصف خان کی رپورٹ دیکھیے۔ کراچی میں کورنگی کرسچن پاڑا کے مکان سے نومولود بچی کی لاش ملی۔ گھر والوں کا کہنا ہے کہ صبح 7 بجے کچھ گرنے کی آواز آئی، دیکھا تو نومولود بچی کی لاش تھیلی میں بند تھی۔ والد صاحب آئے دعا وغیرہ کر کے، انہوں نے جب سٹک سے ہٹا کے دیکھا تو بچی کا پورا سر باہر آ گیا۔ پھر ادھر سے ہم نے علاقے والوں کو بلایا، کونسلر کو بلایا، تو پھر میں نے 15 کو کال کی، 15 والے آئے، انہوں نے اپنی تحقیقات کی۔ گھر والوں کے مطابق لگتا ہے ملزمان نے نومولود بچی کی لاش شاپنگ بیگ میں ڈال کر کچرا کنڈی میں پھینکنے کی کوشش کی، تاہم وہ بالکنی میں آ گری۔ اس کے سر میں چوٹ لگی، اس کے ہاتھ نیلے ہوئے تھے۔ ایسا تو کوئی جانوروں کے ساتھ بھی سلوک نہیں کرتا، یہ تو پھر بھی بچی تھی۔ ان کو عبرتناک سزا ملنی چاہیے تاکہ دوبارہ کوئی ایسا نہ کرے اپنے بچوں کے ساتھ۔ پولیس نے متعدد افراد کو حراست میں لے کر بیانات قلم بند کر لیے۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ بچی کے والدین کی تلاش جاری ہے۔ کیمرامین ندیم رشید کے ساتھ محمد آصف خان، ARY نیوز، کراچی۔ کراچی کے صنعتی علاقے میں گودام میں آگ سے لاکھوں کا نقصان، فائر بریگیڈ کی 10 گاڑیوں نے مل کر آگ بجھائی۔ افضل خان کی رپورٹ دیکھیے۔ کراچی کے صنعتی علاقے سائٹ ایریا میں ولیکا چورنگی کے قریب گودام کے بیسمنٹ میں لگنے والی آگ نے دیکھتے ہی دیکھتے شدت اختیار کر لی۔ گودام میں داخل ہونے کا صرف ایک راستہ ہونے کی وجہ سے فائر فائٹرز کو آگ پر قابو پانے میں مشکلات کا سامنا رہا۔ ریسکیو اہلکاروں نے گودام کی دیواروں کو توڑ کر امدادی کارروائیوں کو تیز کیا۔ اسموک بہت زیادہ ہے یہاں پر، تو اسموک کی وجہ سے ہماری ٹیم اندر انٹر نہیں کر پا رہی ہے، تو اسی لیے باہر سے ہم فائر فائٹنگ کر رہے ہیں۔ تقریباً 3 سے 4 پوائنٹس ہیں۔ آتش زدگی کے باعث گودام میں موجود لاکھوں روپے مالیت کا سامان جل کر خاکستر ہو گیا۔ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا لیکن مالی نقصان ہوا ہے اور آگ پر قابو پا لیا۔ دھواں اس لیے زیادہ تھا کہ اندر جو ہے نا دھواں کے خارج کے راستے نہیں تھے، جس کی وجہ سے صرف مین گیٹوں سے اور نیچے سے جو ہے ان جالیز وغیرہ کو توڑا گیا کہ بلا دھواں باہر نکلے اور فائر فائٹر کو کام کرنے میں آسانی ہو۔ آگ پر قابو پانے کے لیے فائر بریگیڈ کی 10 گاڑیوں نے امدادی کارروائیوں میں حصہ لیا۔ کیمرامین محمد اماد کے ساتھ افضل خان، ARY نیوز، کراچی۔ اب آپ کو خبر دیں، کراچی میں نجی اسپتال کے فری میڈیکل کیمپ میں سینکڑوں شہریوں نے شرکت کی ہے۔ میڈیکل کیمپ میں آنے والے تمام شہریوں کے مطلوبہ ٹیسٹ مفت کیے گئے اور لاکھوں روپے کی ادویات بھی مفت فراہم کی گئی ہیں۔ ٹیسٹ کرانے والے بیشتر افراد میں شوگر اور بلند فشار خون کی شکایات سب سے زیادہ رپورٹ ہوئیں۔ انور خان کی رپورٹ۔ میڈیکل کیمپ معاشی مشکلات کے دور میں شہریوں کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں، جہاں طبی معائنے سے لے کر ادویات کی مفت فراہمی کا پیکج بھی شامل تھا۔ شہریوں کی بڑی تعداد نے فری میڈیکل کیمپ میں شرکت کی۔ موسم چینج ہو رہا ہوتا ہے، اس دوران ہم فری میگا میڈیکل کیمپ کرتے ہیں، جس میں تمام شعبہ جات سے ماہر ڈاکٹرز اپنی مشاورت، تشخیصی سہولیات اور مفت ادویات کی فراہمی کرتے ہیں۔ کیمپ میں آنے والے تمام شہریوں کا مرحلہ وار اسکریننگ کا عمل مکمل کیا گیا۔ مختلف امراض سے متعلق ڈاکٹروں نے مریضوں کا معائنہ کیا۔ پیشنٹس آپ کو پتہ ہے کہ آج کل بہت زیادہ ہیں، لیکن وہ افورڈنگ نہیں ہے، تو ایک تو پیشنٹ کو دیکھتے ہوئے کہ افورڈنگ کلاس کو دیکھتے ہوئے اور وہ اپنی میڈیکیشن پراپر نہیں لے پا رہے ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے ہم نے فری سیمپلنگ کیمپ کیا ہے کہ تاکہ ان کی جو ہے وہ صحت کا بھی خیال کیا جا سکے۔ منتظمین کے مطابق سینکڑوں افراد کو سینئر پروفیسر سے معائنہ کرانے اور مفت ادویات کی فراہمی کو بھی برقرار رکھا گیا۔ اس طرح کیمپ جو ہوتے ہیں وہ پیشنٹ کے اویئرنیس کے لیے اور بہت سارے ایسے پیشنٹ جو کہ افورڈ نہیں کر سکتے میڈیسن، ان کے لیے کافی جو ہے نا بینیفیشل ہوتا ہے۔ شہر کے مختلف علاقوں سے آنے والے شہریوں کو فالو وزٹ میں بھی رعایت دی جائے گی۔ کیمرہ زیر عباس کے ساتھ انور خان، ARY نیوز، کراچی۔ کراچی کے بعد رخ کریں گے حیدرآباد کا، جہاں پر پریس کلب میں مذہبی ہم آہنگی کی خوبصورت مثال، ہندو برادری کے تہوار دیوالی کی رنگا رنگ تقریب ہوئی، جس میں صحافی برادری اور فیملی سمیت شہریوں کی مکتبہ فکر افراد نے شرکت کی۔ اس بارے میں رپورٹ دیکھیے جام فرید لاکھوں کی۔
रोशनियों, रंगों और खुशियों का त्यौहार दिवाली के मौके पर हैदराबाद प्रेस क्लब सजा दुल्हन की तरह, जहां साफी बिरादरी ने मजहबी रवादारी का पैगाम देते हुए हिंदू कम्युनिटी के साथ मिलकर दिवाली की खुशियां मनाई। हमारे यहाँ जो लोग बसते हैं वो सिख हैं, ईसाई हैं, जितने भी हैं वो हमारे लोग हैं, उनके त्यौहार हमारे त्यौहार हैं। जितने भी हैदराबाद प्रेस क्लब के ना सिर्फ मेंबरान हैं, उनके साथ बल्कि उनके खानदानों के साथ मिलकर हर मजहब का एहतराम करते हुए उनके त्योहारों को सेलिब्रेट करते हैं। दिवाली की तकरीब में सिंध असेंबली के डिप्टी स्पीकर एंथोनी नवीद, पाकिस्तान हिंदू मंदिर मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन कृष्ण शर्मा, अरकान सिंध असेंबली, हिंदू कम्युनिटी के अमायदीन और सहाफियों की फैमिलीज ने बड़ी तादाद में शिरकत की। देखें, हैदराबाद प्रेस क्लब शहर का एक नुमायां ऐसा इदारा है कि जो शहर के मसाइल के साथ साथ खुशियों में भी, गमों में भी हर मरहले पे शहरियों के साथ खड़ा है। हिंदू कम्युनिटी का जो बड़ा त्यौहार दिवाली, दीपावली आती है तो उसको सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ हिंदू कम्युनिटी के एक बड़े तादाद में लोग आते हैं। हैदराबाद प्रेस क्लब में सजाई गई रंगोली, जगमगाते दिए और मिठाइयों की खुशबू ने माहौल को दिलकश बना दिया। कब मुंतज़मीन का कहना है कि ऐसे प्रोग्राम से मुल्क भर बल्कि दुनिया भर में मजहबी इंतरपसंदी के खिलाफ वाज़ेह पैगाम जाता है। कैमरामैन काशिफ खान के साथ जाम फरीद लाखो, ARY न्यूज़ हैदराबाद। बलूचिस्तान काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस और टीम बलूचिस्तान के आला सतह के वफ्द की चेयरमैन चंगेज़ हुसैन खान की ज़ेर क़यादत कराची में अमाराती काउंसिल खाने आमद काउंसिल जनरल डॉक्टर बखीत अतीक अर्रोमैती से मुलाकात की। दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत, सरमायाकारी और सकाफती ताउन के फ़रोग़ पर बात की गई। काउंसिल जनरल डॉक्टर बखीत अतीक अर्रोमैती ने वफ्द को काउंसिल खाने के मुख्तलिफ शोबों और जारी इक़दामात से आगाह किया। उनका कहना था कि UAE पाकिस्तान के साथ तिजारत, तवानाई, लॉजिस्टिक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर के शोबों में सरमायाकारी को फ़रोग़ देने के लिए पुरअज़्म है। वफ्द में मारूफ बिजनेस रहनुमा, सियासी शख्सियात और मुख्तलिफ इदारों के आला ओहदेदारान शामिल थे। मुल्तान में फाटक चौक से शुजाबाद जाने वाली सड़क अरसे दराज से टूट फूट का शिकार है। मुश्किलात में मुब्तला शहरी सड़क की तामीर का मुतालबा कर रहे हैं। राना फारूक की रिपोर्ट। में डबल फाटक से शुजाबाद की तरफ जाने वाली सर्विस रोड गुज़श्ता कई बरसों से टूट फूट का शिकार है, जिसके बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सर्विस रोड पर जगह जगह गड्ढे पड़े हुए हैं, जिससे मोटरसाइकिल और कार सवारों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। शहरियों का कहना है सर्विस रोड खराब होने से कारोबार भी बुरी तरह मुतासर हो रहा है। रोड की वजह से दुकानदार दुकानें छोड़ के यहाँ से जा रहे हैं, सिर्फ रोड ना बनने की वजह से। बारिश आती है, यहाँ पानी इतना होता है, कीचड़ इतना होता है, हद से ज्यादा। हमारे कारोबार बिल्कुल तबाह हो चुके हैं। मेहरबानी, हमारी रिक्वेस्ट है कि ये रोड जल्द से जल्द बनाया जाए। शहरियों का कहना है हुकूमत से गुजारिश है कि इस सर्विस रोड को फौरी तौर पर तामीर किया जाए ताकि लोगों को रिलीफ मिल सके। कैमरामैन उस्मान अली के साथ राना फारूक, ARY न्यूज़ मुल्तान। बेल्जियम के फोटो जर्नलिस्ट की तस्वीरी किताब मकबूजा कश्मीर की हालत ज़ार बयान करती है। मोहम्मद नदीम बट की रिपोर्ट देखिए। दारुल-हुकूमत ब्रसल्स की मुख्तलिफ लाइब्रेरियों और बुक शॉप्स में बेल्जियन फोटो जर्नलिस्ट सीदरक गैब्रेहाई की नई किताब कश्मीर वेट एंड सी अवामी तवज्जो का मरकज बनी रही। किताब में मकबूजा कश्मीर की असल सूरत हाल को तस्वीरों के जरिए पेश किया गया। नुमाइश के दौरान बड़ी तादाद में शहरियों और अदब से दिलचस्पी रखने वालों ने शिरकत की। लोगों ने किताब को बेहद सराहा। The book is fairly important and it puts into light a conflict and the suffering of people which should be avoided. सीदरक गैब्रेहाई ने इस मौका पर किताब पर दस्तखत किए और कहा कि किताब का मकसद यूरोपीय अवाम को इस खित्ते के इंसानी पहलुओं से रोशनास कराना है, एक ऐसी खामोश दास्तान जो तस्वीरों के जरिए बोलती है। And here we are together to try to understand why such kind of issues are not being addressed, and also the opportunity for people to know more, to be aware and conscious about the different issues that the book is highlighting. बिलाशुबा कश्मीर वेट एंड सी किताब नहीं, कश्मीर की खामोश मगर बोलती हुई दास्तान है। नदीम बाट, ARY न्यूज़, यूरोपियन हेडक्वार्टर, ब्रसेल। चमन में टमाटर और दीगर सब्जियों की कीमतें आसमान पर पहुंच गई हैं। महंगाई की सताए अवाम की परेशानी में भी इजाफा हो गया। रिपोर्ट करेंगे अख्तर गुलफाम। में टमाटर समेत सब्जियों की कीमतों को पर लग गए हैं। टमाटर 300 से 350, कद्दू 250, भिंडी 300, तोरी 280 रुपए फरोख्त हो रहे हैं।
जबकि आलू, प्याज, लहसुन, अदरक और दीगर सब्जियों की कीमतें आसमान पर पहुंचने के बाद आवाम की कुव्वत खरीद जवाब दे गई है। चमन में सब्जी बहुत महंगा हो चुके हैं। यहाँ पे टमाटर का किलो ये सामने जो पड़ा है ये टमाटर, इसका किलो 300 रुपए का बता रहा। टमाटर 300 रुपए किलो, कद्दू 200 रुपए, 250 रुपए, तोरी 300 रुपए किलो, प्याज 350 रुपए। इतनी महंगाई है कि गरीब आदमी ये इसकी बस की बात नहीं है। सब्जियों की इस गैर मामूली महंगाई ने शहरियों के घरेलू अखराजात पर बराह रास्त असर डाला है। गरीब आदमी का गुजारा बहुत मुश्किल हो गया, पहले ही मुश्किल था, अभी और ही मुश्किल हो गया। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि टमाटर समेत सब्जियों की कीमतों में इस्तेकाम लाने के लिए इकदाम करे। कैमरामैन अयातुल्लाह के साथ अख्तर गुलफाम, ARY न्यूज़, चमन। iPhone 17 के जदीद विजन ने अमेरिका और चीन में शानदार कामयाबी हासिल कर ली है। iPhone की नई ऐप AAPL.O के बायस फ़ोन की मांग में ज़बरदस्त इजाफा देखने में आया है, जिसके बायस कंपनी की मार्केट वैल्यू $4 खरब के करीब पहुंच गई है। iPhone 17 ने इब्तदाई 10 दिन के फ़रोख्त में गुज़िश्ता मॉड्यूल के मुकाबले में 14% ज़ायद का रिकॉर्ड बनाया है। लंदन में ARY डिजिटल के मीडिया इश्तराक से पाकिस्तानी मलबूसात और ज्वेलरी की नुमाइश हुई है। फैशन के दिलदादा ख़वातीन नुमाइश देखने के लिए उमड़ आईं। रिपोर्ट करेंगे फरीद कुरैशी। लंदन के एक होटल में रानिया ज़ारा स्टूडियो की तरफ से ARY डिजिटल के मीडिया इश्तराक से पाकिस्तानी मलबूसात, ज्वेलरी और दीगर मसनूआत की नुमाइश मुनक्किद की गई, जिसमें ख्वातीन का तांता बंधा रहा। नुमाइश की मुंतजिम उज़मा का कहना था कि डिजाइनर्स और सारिफीन को आपस में जोड़ रहे हैं। ऑनलाइन कॉमर्स ऑर्डर करना बहुत मुश्किल लगता है क्लाइंट्स को, क्योंकि उधर उनकी प्राइस रेंज ज़्यादा होती है। उनको एक तसल्ली हो जाती है जब वो डिज़ाइनर से खुद से बात कर लेते हैं, कोई चेंजेस चाहिए हो। सो दैट इज़ द मेन हाईलाइट ऑफ आवर इवेंट टुडे। नुमाइश में शरीक ख्वातीन ने इस मौका पर यूं इजहार ख्याल किया। पाकिस्तान से लेकर आई हैं और जो रेंज ऑफ डिज़ाइनर्स लेकर आई हैं बहुत ही ज़बरदस्त है। मतलब रियली प्राइस रेंज इज़ अमेजिंग, अफोर्डेबल। आई थिंक हमारे पाकिस्तानियों के लिए, ओवरसीज़ के लिए ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है कि हमें पाकिस्तान के डिज़ाइनर कपड़े एक जगह पे मिल जाते हैं। शुरका का कहना था कि ऐसी सरगर्मियाँ न सिर्फ पाकिस्तानी मसनूआत की बरामदात का जरिया बन रही हैं, बल्कि हमारी तहजीब और सकाफत को भी फ़रोग़ दे रही हैं। फरीद कुरैशी, ARY न्यूज़, लंदन। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मिलते हैं हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए ARY न्यूज़।